دیکھیں بالکل ان کا ڈیمانڈ ایک صحیح ڈیمانڈ تھا کہ جدھر دہشت گردوں سے عوام کو خطرہ ہو ادھر ریاست کو ہی جانی چاہیے. دیکھیں یہ فیصلہ 4-5 دن پہلے ہوا تھا ایک میٹنگ میں کہ ادھر چیک پوسٹ قائم ہوگی. گورنمنٹ کی تو آپ کو پتہ ہے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ ارجنٹ آپ 2-4 سپاہی ادھر اٹھا کے بٹھا نہیں سکتے ہو, ایک پورا سسٹم موو کرنا ہوتا ہے. اس میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں 2-4 دن اگر لیٹ ہو گیا ہے تو اس کو ہم اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے تھا, ہو گیا, لیکن وہ چیک پوسٹ ابھی قائم ہو چکا ہے اور وہاں کل رات سے فل فلیج آپریشن بھی شروع ہے. اور ابھی وزیر اعلیٰ صاحب نے جو احکامات جاری کیے ہیں اس مطابق ایلیز بھی جا رہے ہیں اور فورسز بھی گراؤنڈ سے ادھر. دیکھیں وہ دہشت گرد یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے عوام مائیگریٹ کریں تاکہ ہم ان جگہوں پر آ کر قبضہ کریں, لیکن وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ محب وطن اور باغیرت لوگ ہیں, وہ اپنی زمین پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنی جگہ کو چھوڑ نہیں سکتے. کہاں سے لوگ جو ہے اس جگہ پر جہاں بیٹھے ہوئے, دیکھیں احتجاج ایک ہوتا ہے, ایک عوام کا ایک جمہوری حق ہوتا ہے اور اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, یہ احتجاج عوام کا حق ہے. عوام اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے اور وزیر اعلیٰ صاحب نے شاہد صاحب کو یہ احکامات بھی دیے ہیں کہ جتنا ہو سکے تو ان کو آپ لوگ فیسیلیٹیٹ بھی کریں احتجاج کرنے والوں کو, یہ احتجاج کریں. اور گورنمنٹ نے اپنا جو پروگرام شروع کیا ہے آپریشن کا, گورنمنٹ اس پر جو ہے احتجاجی اب صوبائی حکومت سے بات کرنے کو تیار نہیں, وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم یا آرمی چیف آئیں تو پھر ہم بات کریں گے. تو یہ تو ایک ٹک ٹاک ڈیڈ لاک ہے, کیسے ڈیل کریں گے؟ دیکھیں وہ ہمارے لوگ ہیں, اس اوپر جو یہ حالات یہ واقعات آئے ہیں بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے. ان کے جذبات اپنی جگہ پر, ان کے جذبات کا ہم احترام کرتے ہیں, لیکن کل رات بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. کچھ معاملات ہم نے انہی کے ساتھ بیٹھ کے نوٹیفیکیشن جاری کی ہے یہ چیک پوسٹ کا. باقی بھی مسئلے ہیں, ان کے جذبات زیادہ ہیں, لیکن ابھی بھی ہم کمشنر صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. میں خود جاؤں گا, وزیر اعلیٰ صاحب نے کمیٹی تشکیل دی ہے, ہم جا کے ان سے بات کریں گے. یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے اور صوبائی حکومت ہی اس کو کرے گی. دہشت گرد لوگوں کو اغوا کر کے بھی لے کے گئے, ایسے کچھ لائے ایسی بھی رپورٹ ہے, 7 بندوں کی رپورٹ, 7 بندوں کی. دیکھیں آپ لوگ ہم لوگ سوشل میڈیا میں وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جس میں دہشت گردوں نے کوئی کارروائی کی ہوتی ہے, لیکن اگر آپ کو انٹیلیجنس بیسڈ وہ چیزیں پتہ چلیں کہ ہمارے خفیہ اداروں نے یا ہمارے اداروں نے کتنے آپریشنز کر کے انہی دنوں میں ان کو کتنا نقصان پہنچایا ہے, اس سے بھی آپ لوگ اگر باخبر رہیں تو آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا کہ سیکیورٹی فورسز فل ایکشن میں اور کتنا نقصان دہشت گردوں کو ڈیلی کی. انہوں نے اپنے ذاتی خیالات کا اظہار کیا ہوگا, لیکن حکومت کی میرا پارٹی بھی بلوچستان عوامی پارٹی ہے, میرا تعلق بھی بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے, میں بھی کیبنٹ کا حصہ ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے ریسورسز گورنمنٹ کو اور ریاست کو استعمال کرنی چاہیے اور جتنی کوششیں کرنی چاہیے گورنمنٹ وہ سب کچھ کر رہی ہے. دیکھیں وہ ایسی باتیں سوشل میڈیا میں آ رہی ہیں, باقاعدہ آ کر ریٹرن میں کسی نے ہمیں کوئی اپلیکیشن گورنمنٹ کو نہیں دی ہے کہ اس طرح کی یہ چیز ہوئی ہے. البتہ جو کل میں بھی وہاں خود گیا ہوں اسی گاؤں میں جہاں یہ واقعہ ہوا ہے, ادھر میں نے لوگوں سے جو پوچھ گچھ کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ سب فتنہ الخوارج کے لوگ تھے, آئے تھے اور ہم سے گاؤں خالی کروانا چاہتے تھے. دیکھیں سوشل میڈیا میں لکھنے کے لیے اور تبصرے کرنے کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ صحیح بھی ہو سکتی ہیں, باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں. میں تو وہ باتیں کروں گا جو گورنمنٹ کے ادارے تحقیقات کمپلیٹ کر کے مجھے بتاتے ہیں. دیکھیں یہ دہشت گرد اس قسم کے دہشت گرد نہیں ہے کہ یہ گھر سے منہ اٹھا کے آ گئے ہیں اور روڈوں میں کھڑے ہوتے ہیں. ان کو بڑے ممالک جو دہشت گردی کو پروموٹ کرتے ہیں, خاص کر میں نام لینا چاہتا ہوں ہندوستان جیسے ملک جو دہشت گردی کو پروموٹ کر رہے ہیں, وہ ان کو بلینز آف ڈالرز کے حساب سے پیمنٹ کر رہے ہیں. اتنا افغانستان سرعام اپنی سرزمین ان کو استعمال کرنے کے لیے دے رہی ہے. ان کا بلوچستان اور افغانستان کا بہت بڑا ایک بارڈر ہے جس کی وجہ سے ہمارے مسئلے ہیں, لیکن الحمدللہ ہماری سیکورٹی فورسز پورے بلوچستان میں ان کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں. دیکھیں میں نے آپ لوگ کو کہا جس طرح کہ یہ چیز گورنمنٹیں چلتی ہیں ریئلٹیز پر, حقائق پر چلتی ہیں. ابھی سوشل میڈیا پہ کوئی یہ میرے پیچھے بھی 100 باتیں لکھتے ہیں, گورنمنٹ کے پیچھے بھی 100 باتیں لکھتے ہیں. اس علاقے کے جدھر میں قلعہ عبداللہ گیا تھا, لوگوں نے مجھے کہا کہ ادھر اس طرح کے
लोग रहते हैं क्रिमिनल टाइप के, मैं उधर ही खड़े होकर सब कुछ मैंने उधर फारिग कर दिया। आप लोग पूरे अहले बलूचिस्तान जिधर जिसको जिस किस्म की शिकायत है उसका एक तरीक़ाकार है, आप लोग एक दरख्वास्त के ज़रिए होम डिपार्टमेंट के ज़रिए अपने मसाइल भेज दें ताकि उन पर गवर्नमेंट उनको देख भी सके, उन पर डिस्कस भी करे, उन पर डिबेट भी हो ताकि क्लियरिटी हो जाए। अभी सोशल मीडिया में 100 न्यूज़ चलते हैं जिसमें आप 5 पर भी भरोसा नहीं कर सकते। तो लोग अपनी रियासत पर इत्मीनान करें, अपने रियासती इदारों को आकर मुतल्ला करें बज़रिए दरख्वास्त के, ज़रूर उनकी सुनवाई होगी। जिधर जिधर से लोग हमारे पास आ रहे हैं उधर फोर्सेस जाके इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही हैं। जैसा कि क्या काबीना में कोई इख्तिलाफ है जो अब्दुर्रहमान कैसरान साहब को काबीना से फारिग कर दिया? देखें, ये एक मखलूत हुकूमत है जिसमें पीपल्स पार्टी को लीड कर रही है, मुस्लिम लीग नून भी है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी है। ये पार्टियों के अंदरूनी मामलात हैं कि जो अपने पार्टी के जिस रुकन को कौन सा वजारत और कौन सा पोर्टफोलियो देना चाहता है। तो मेरे ख्याल से ये मुस्लिम लीग नून की नून का अपना मसला है, अपना वो जो फैसला करेंगे हम इत्तेहादी की हैसियत से उनका फैसला कबूल करेंगे। रेलवे हॉस्पिटल में एक ड्रोन गिरा था, छोटा ड्रोन था, उसकी तहकीकात हुई, क्या नतीजे सामने आए? देखिए, वो ऐसे जिस तरह ये इधर आए हैं पहाड़ों पर, ज़रूर पहाड़ों पर इसी किस्म के अपने साथ लोकल कुछ टेक्नोलॉजी इंडिया से लेकर आए हैं, वो उधर उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो एंटी ड्रोन सिस्टम स्टार्ट हो जाते हैं इनको मार के नाकारा बना देते हैं। थैंक यू। थैंक यू। ख्याल से ये सारे